اور پھر اس کو وہ جہاں جائے گا پھر ہم اس کا کر لیں گے، تم یہ کرنا۔ اب کیا ان کو ڈر پیدا ہو گیا، پتہ لگ گیا کوئی آ گیا، انہوں نے پتہ لگ گیا کہ بچہ ہوا ہے تو کہیں آ نہ جائیں، تو انہوں نے ایک بکس بنایا۔ دیکھو قدرتی گل کیسی کا بات ہے کہ بچے مروا رہے سارے ہیں، ان کو ڈر ہے، تو اللہ نے کہا او میں رب ہوں اور تم جس بچے سے ڈر رہے ہو میں وہ بچہ تمہارے گھر میں اس کی پرورش ہوگی۔ وہ ماں کو ڈر ہوا، اس نے کیا کیا، ڈبے ڈالا موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی کا بنا کے اور اس کو پانی میں رکھ دیا، پانی نیل دریا بہہ رہا تھا نا نیل وہاں پہ، اور رکھا، اور ساتھ وہ اپنی موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی مریم اس کا نام، اس کو کہا، بہن کو کہا کہ تو اس طرح کرے تو دیکھ کدھر جاتا ہے، یہ ذرا دور تک دیکھ یہ آگے، وہ ڈبہ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام کا، وہ جو جا رہے نا تو فرعون کا محل تھا ایک، فرعون وہ اپنی بیوی کے ساتھ حضرت آسیہ وہ مسلمان ہو گئی تھی، وہ ان کا بھی ذکر قرآن میں آتا، کمال کا ذکر۔ یہ فرعون کی بیوی مسلمان تھی نا، اللہ نے اس کو آسیہ ان کا بڑا کمال کا ذکر ہے، وہ اللہ کہتے قالت امرات عمران فرعون رب ابنی بیت عندک من الجنہ، وہ آخری وقت آیا کہتے ہیں یا اللہ اپنے پاس میرے لیے ایک محل بنا دینا، ایک مکان بنا دینا، یعنی کیا اللہ سے اتنی محبت کر۔ اچھا چلو، اچھا قدرت نے کہا بعد وہ آیا، وہ ڈبہ جو تھا نا، ڈبہ وہ جو بکس تھا وہ گڑ کے نا ساتھ لگ گیا۔ اب وہ فرعون اور اس کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے دیکھا کہ ایک ڈبہ لگا ہے، اور نوکروں کو جلدی ادھر آؤ، نوکروں نے کہا ادھر آؤ، جا کے جاؤ ڈبہ پکڑ کر آؤ، وہ ہے کیا، وہ کیا کی چیز آئی ہے۔ جب بڑے غور کی بات ہے، جب بکس وہ جب کھولا، اللہ نے ان کے دل میں، دونوں کے دل میں اتنی محبت پیدا کی، اور اس کو بچے کا موسیٰ علیہ السلام کا چھوٹا بچہ اتنا خوبصورت تھا کو دیکھ کے نا وہ ان کا دل ہی اتنا جگڑ گئے، اتنا خوبصورت بچہ ہے۔ فرعون سے کہنے لگی کہ تو اس کو کچھ نہیں کہنا ہے، اس کو نہیں مارنا، اس نے کہا نہیں اس کو نہیں کہنا، کہ دونوں کے دل میں اللہ نے پیار ڈال دیا، اور دونوں جو ہے ان سے کہنا کہ اس کو نہیں کچھ کہنا، انہوں نے کہا نہیں اس کو ہم اپنے پاس رکھیں گے، اپنا بیٹا بنا لیں گے، ان کا اولاد نہیں تھی فرعون۔ اس نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے، دونوں ایگری ہو گئے، ان کو رکھ لیا جناب۔ انہوں نے کہا بھوک تو لگنی ہے نا، دیکھو کیسی بات ہے، بھوک لگنی ہے، بچہ ہے رونے لگا، بچہ موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ اب اللہ وہ بندہ جو بچے قتل کر رہا تھا، اب وہ وہ فرعون پریشان ہو گیا، وہی اس کو یہ بھوک لگی ہے، چلو کوئی عورت لے کے آؤ، اس کو دودھ پلایا، کتنی عورتوں کو بلایا، اتنی عورتیں آئیں، موسیٰ علیہ السلام کو ان کا دودھ نہیں پیتے تھے، رونے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام اور آسیہ جو تھی ان کو فکر لگ گئی کہ اگر اس نے کچھ نہ پیا تو مر نہ جائے، اس کو زندہ رکھنا ہر حال میں، جاؤ تلاش کرو، کتنی عورتیں آگے دودھ پلانے کے لیے آتی نہیں، وہ پیتے ہی نہیں موسیٰ علیہ السلام۔ اب یہ جو بچی پیچھے آ رہی تھی نا، یہ مریم جو موسیٰ علیہ السلام کی بہن ہے، یہ آ کے نا تو اس نے دیکھا کہ جو نیچے وہ جو رکا ہے نا، تو وہ دیکھ رہی تھی نا کہ اٹھا کے لے گئے اندر، تو یہ بھی دروازے کے باہر چلی گئی، عورتیں آ رہی ہیں، یہ بھی کھڑی ہو گئی آ کے، کہنے لگے وہ باقی عورتوں کو دودھ نہیں پینا، سارے پریشان ہیں۔ وہ فرعون پریشان ہو گیا۔ دیکھو رب کہتا ہے اور تم بچوں کو مراتے ہو، لیکن جس کو میں زندہ رکھنا چاہوں اس کو کوئی، اور بلکہ تیری ہی گود میں یہ پلے گا۔ اور اس کے اندر بھی حکمت تھی کہ فرعون کے پاس بچہ پلے تاکہ کل کو اس نے مقابلہ کرنا ہے، گھبرائے نا، یہ اس کی بھی اندر تھوڑی سی جلالیت پیدا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام جلال والے پیدا ہو گئے تھے نا، جلال پتہ بہادر بھی اور غصے والے، اس طرح، کیونکہ اللہ نے چاہیے تھا کہ ایسا نبی ہو جو اس کے ٹکر لینی ہے فرعون کو۔ اچھا جی، وہ جناب کیا ہوا کہ وہ بچی چلی گئی اندر، کہنے لگی
یہ کسی کا دودھ نہیں پیتا، میں آپ کو بتا دوں ایک گارے کا اس کا دودھ پی لے گا، اس کو بلاؤ۔ اس نے بلایا اس کی ماں ہی، وہ اللہ نے کہا اس کی ماں ہی آ گئی، موسیٰ علیہ السلام ماں آئی، اور جب اس نے گود میں رکھا تو ایک دم پینے لگا۔ انہوں نے کہا یا بس تم ٹھیک ہے، تم ہی پاؤ، تمہارا ہی۔ وہ جو اللہ نے اس کو ایسا انتظام کیا کہ دودھ ماں کا ہی دودھ پینے لگی، اور ان کے پرورش کر۔ اب موسیٰ علیہ السلام ہی بس اللہ نے کیسا بچایا، پلنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی سارا اللہ تعالیٰ کہ فرعون جو تھا بڑا ظالم تھا بہت، تو ہم نے کہا کہ اس کے لیے ڈرنا، اور پھر آگے دفعہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کی الی ام موسیٰ اوحینا الی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو دل میں ڈالا کہ تو فکر نہیں کرنا، تیرا بچہ تیرے پاس ہی آ جائے گا، اس کا جو کہ اس کے ڈبے میں ڈال کے رکھنا۔ پھر وہ اب وہ دودھ پیتا رہا، بڑا ہونے لگا گھر کے اندر۔ اب میں تھوڑا سا واقعہ تک مکمل کر کے نا پھر اگلا شروع کریں گے۔ اگلا اب کیا ہوا، جوان ہو گئے وہاں اندر، بہت جو اچھا بادشاہ کے گھر میں پڑھ رہا ہے، اچھے کھانے کے بھی اچھا ہے۔ ماں پھر دنیا فوت ہو گئی، پھر ان کا بھائی ہارون ایسا ان کا یہ تو ان کے گھر ہی پڑھتے رہے نا، لیکن دل میں تو رابطہ تو ہوگا ہی نا، کوئی نہ کوئی رابطہ تو پتہ ہی ہوگا نا، لیکن بتاتے نہیں۔ اب جوان ہو گئے، تھوڑے سے جوان ہو گئے نا، جوان ہو گئے۔ یاسین تیری عمر تیرے جتنے ہو گئے 23 سال میں، 23 سال عمر۔ اچھا اب کیا ہوا کہ جو چکے بادشاہ کے گھر بڑے تھے، بادشاہ کے گھر میں رہے، تھوڑی سی آ جاتی ہے نا، باہر نکلے، گھر سے باہر نکلے، بازار میں آئے تو دیکھا کہ دو بندے لڑ رہے ہیں۔ دیکھو تھوڑی سی اللہ نے دیکھنا کہ ان کی تھوڑی آج نا ابھی تو نبی نہیں نہ ہوئے، ابھی تکبر یا وہ چیزیں آ گئی نا، فرعون کے گھر آگے نہیں پڑے، فرعون کی طرح، فرعون کی گود میں، فرعون کے ساتھ، بڑی بات ہے، تو غور کرے ذرا، ہے نا؟ کیوں جی فرعون کے نال جا بچہ بیٹا نال نال ہی چلتا ہونا نا، اتنے بیٹھتا ہونا ہے، تو تھوڑا آ جاتی ہے نا۔ آئے باہر آئے تو دیکھا کہ دو لوگ لڑ رہے ہیں، تو ان کو ایک جو تھا نا، ایک ان کے اپنے خاندان بنی اسرائیل کا تھا، اور ایک جو تھا فرعون کے خاندان کپتی، دو آ رہے تو موسیٰ علیہ السلام آگے ادھر کہنے لگے وہ کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ وہ جو ان کے اپنی قوم کہا کہ موسیٰ یہ دیکھو مجھے مار رہا ہے، ظلم کر رہا ہے میرے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام آ گیا وہ کپتی کو، جو فرعون کا، یہ بھی تو انہوں کو پتا ہے اس طرح، انہوں نے کہا کی کرنا پیا، کہنے لگا تو پیچھے ہٹو، نے کہا تو تھپڑ مارے۔ قرآن میں یہ قرآن مجید میں نا اس کا ذکر آئے گا آگے پھر اب میں صرف آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں۔ اچھا جی وہ مارا، اس کو چپیڑ ماری، اور چپیڑ ماری نا، وہ بندہ وہ چپیڑ برداشت ہی نہ، وہ چانٹ جب برداشت ہی نہ کر سکا، مر گیا۔ اب یہ مسئلہ تو بڑا عام تھا نا، اللہ نے بھی دیکھنا تھا کہ میں نے اس گھر میں اس کو اس وقت تک رہنا ہے، ایک وقت تھا نا، اللہ نے اس کا کام اور لینا تھا، موسیٰ علیہ السلام سے کام تو کوئی اور لینا تھا نا، وہ تو وقتی طور پہ ان کے گھر میں۔ اب دیکھ لیا نا کہ لڑکا جو ہوا ہے نا اس کے اندر آ تو گئی ہے تھوڑی، مارے تو مر گیا، تو اب ٹائم یہاں مکمل ہو گیا، اب اس کو اگلے کام کے لیے لے کے جانا، اگلے مقصد۔ پھر بھی وہ گھر میں چلے گئے، دوسرے دن پھر آئے تو پھر دیکھا وہ اللہ کا نظام تو پتہ نہیں فرشتوں کی شکل میں کیا تھے وہ لوگ، پھر وہ لڑے تھے، اور دو اس طرح کے ایک کپتی تو اس نے اس کو مارنے کے لیے، پھر کپتی کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا نا، تو اس نے کہا تو کل بھی بندہ مار دیتا ہے، صرف سمجھانے کے لیے، شاید فرشتے تھے، اللہ ہی جانتا ہے، مطلب کون ہوں گے، ہے نا، اللہ ہی جاننا ان کو بندے کہنے آئے، اور کہا تو کل بھی تو ایک بندہ مار دیتا ہے، تو خدا کا خوف کر کو بندے مارنے نہیں، تو کوئی نیکی کی گل کر، یعنی اب اللہ نے دین میں ڈالا کہ نیکی بھی کوئی چیز ہوتی ہے، یہ نہیں فرعون کی طرح بندے مارتے جاؤ، ہے نا۔ پھر ان کو دماغ میں آیا کہ باقی بات تو اس نے صحیح کیا، انہوں نے کہا یا اللہ میرے سے گناہ ہو گیا، معاف۔ پھر ایک بندہ دوڑتا ہوا آیا، ایک بندہ
کہنے لگا موسیٰ تو بندے مارنا شروع کر دیتے نے اندر وہ جو فرعون ہے نا ان کے گھر میں فرعون تو پہلا فرعون جو تھا نا اس کا باپ وہ تو فوت ہو گیا تو اس کا بیٹا اس کی جگہ بیٹھ گیا تو اس نے کہا کہ موسیٰ تیرے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں کہ انہیں ان کے بندے کو کل مارا ہے نا وہ کر رہے ہیں کہ موسیٰ یہ تو بڑا خطرناک ہو گیا اس کو پکڑو قتل کر دو تو یہاں سے موسیٰ علیہ السلام کو اس نے کہا میں تیرا ہارون نکل جا یہاں سے نکل جا نہیں تو تجھے مار دیں گے اللہ نے اصل میں نکالنا تھا نا وہاں سے اب اصل مقصد کی طرف لے کے جانا ہے نا اللہ نے نبی بنایا ہے اب یہاں تو نہیں رہنا سمجھ آئے نا کیوں بیٹا فرعون کے گھر میں تو نہیں رہنا وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آئے تھے نا اب تو اللہ نے ان کو نبوت کی طرف لے کے جانا ہے تو اللہ نے وہ بندے نے کہا وہی پتہ ہے فرشتہ ہی ہوگا کون ہوگا یہ اللہ کی طرف سے اس نے کہا فرعون موسیٰ تم تیرے پیچھے آ جائیں گے تیرے قتل کر دیں گے تو یہاں سے نکل جا تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے نا وہاں سے نکل پڑے انہیں پتہ لگا یہ ہو گیا اللہ نے دل میں ڈال دیا کہ نکلو اب مقصد یہ پورا اب نبوت ملنی ہے وہ وہاں سے نکلتے ایک مدین شہر ہے یہ عراق کے اندر ہے اس کے قریب ہی مصر اور عراق کے ساتھ ساتھ ہی لگتا ہے میں عراق میں جا رہا تھا تو وہاں لکھا تھا کہ مدین شہر اس سائڈ طرف وہاں لکھا ہوا تھا میں نے وہاں پہ چکر عراق میں گیا ہوں میں تو وہاں پہ دیکھا اس نے لکھا تھا کہ اس کا مطلب اس سے وہاں پہنچے تو وہاں سفر کرتے پتہ نہیں پیدل ہی آتے ہوں گے بیچارے پتہ نہیں کس سے پیدل ہی ہوں گے آ کے تھکے ہوئے تھے تو وہاں بیٹھ کے آخری بات آگے پھر وہ اگلے صرف میں سے وہ سین آخری سین جو ہے نا وہاں بیٹھ کے اب ترقی ہونی ہے اللہ ادھر دیکھا بس بیٹے ادھر گا بور سو وہاں پہ دیکھا کہ ایک کنواں ہے ایک اس طرح کا کنواں تھا وہاں پہ لوگ اب بکریوں کو پانی نکال کے پانی اپنی بکریوں کو پلا رہے تو وہاں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے تو دیکھا کہ لوگ ہیں عجیب ہی لوگ ہیں بکریوں کو پلاتے ہیں دو لڑکیاں ایک سائڈ پہ بیچاری کھڑی تھی پردہ لے کے نا موسیٰ علیہ السلام ادھر سے آئے تھے تو اوپر سے باہر ایک اچھے گھر سے انہیں جا کے کہنا کہ بہنوں کی طرح انہیں کہا کہ آپ کیوں تم ادھر کیوں کھڑی ہو دو لڑکیاں کیا انہوں نے کہا کہ بھائی ہم اپنی بکریاں چراتی ہیں بکریاں ہمارا بھائی کوئی نہیں سر ہم بکریاں چراتی ہیں ہمارا باپ جو ہے بوڑھا ہے وہ شعیب علیہ السلام نبی جو تھے نا ان کی بیٹیاں تھیں ہمارا باپ جو ہے نا وہ بوڑھا ہے اور وہ نہیں آ سکتا ہم آتی ہیں اور اپنی بکری جب یہ سارے چلے جاتے ہیں نا تو جو پانی جو بچا ہوتا ہے نا ہم اپنی بکریوں کو پھر پلاتے ہیں یعنی ہم مرد تو نہیں ہیں تو وہ یہ بھی ایک اندازہ ہو گیا کہ لوگ بھی کس طرح کے وہ کسی کو احساس ہی نہیں تھا کہ یہ بچی ہے اس کی کرنی ہے کوئی نہیں اپنی اڑا کے نکل جاتی کوئی خیال نہیں موسیٰ علیہ السلام نے نا وہاں سے ان کو جلدی سے پیچھے کر کے نا وہ ایک طاقت کے ساتھ نکالا وہ جو بھی نکالتے ہو گے نا وہ اس طرح پانی ان کی بکریوں کو پلا دیا تھا آرام پر بیٹھ کے یعنی وہ بیٹھ کے تو بکریاں ان کی شراب ہو گئی وہ گھر چلی گئی تو باپ نے پوچھا جی بڑی جلدی آ گئی ہو انہوں نے بتایا کہ ایک نوجوان ہے وہاں بیٹھا ہوا اس نے بڑا نیک دیکھا نا نیچے آنکھیں بھی رکھی کہنا بڑا نیک لگتا ہے بڑا بہادر بھی ہے بڑا ایماندار کے اچھا لگتا ہے وہ وہاں اس نے بکریاں جو ہیں ہماری بکری کو پانی تو شعیب علیہ السلام نے بس آخری آگے سے یہاں شروع کرے شعیب علیہ السلام نے بھیجا ایک بیٹی کو جا اس کو بلا کے لائے وہ دیکھتے ہیں کہاں سے ہے نوجوان ہے ایسا اللہ نے سبب لگا رہا تھا وہ کہنا کہ وہ بیچارہ نکلا گھر سے بھوکا ہے اور اللہ سے مانگ رہے ایک دعا بھی ہے اگلی دفعہ آپ کے سامنے رکھوں اس وہاں اللہ کے مانگ رہے یا اللہ میں کمزور بے بس ہوں میں اجنبی یہاں ہوں یا اللہ میری مدد کرنا اللہ نے کہا تیری دعا ایسی ہے کہ تیری مدد بھی ملے گی تجھے روٹی بھی ملے گی اور صحیح ہے سب سے آنے روٹی بھی ملے گی اور ووٹی بھی ملے گی اس لیے گھبرایا نہیں کہ نوجوانوں یہ رب کی طرف تو پھر وہاں سے اللہ نے
ان کو کرتے دیا، تو وہاں اگلا واقعہ جو ہے نا وہاں سے پھر نبوت ملے گی، پھر واپس جائے نا پھر اگلے پروگرام میں ہم اس بات کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی یہ پتہ چل جائے، ہمارا بھی یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصل ذات، اصل اللہ جس کو چاہے کنویں سے نکال کے بادشاہ بنا دے، اللہ جس کو چاہے وہ گھر میں دریا میں سے نکال کے بادشاہ کے فرعون کے گھر میں پالے، اور جس کو چاہے اللہ تعالیٰ جو مرضی چاہے رزق عطا فرمائے، گھر عطا فرمائے۔ جیسے ابھی آئیں گے ان کو ان کی شادی بھی ہو جائے گی، ان کو وہاں 8-10 سال وہاں بھی رہیں گے، گھر بھی مل گیا، بکریاں بھی ان کی بکریاں چراتے رہے، اللہ نے ان کو ٹائم دیا تاکہ وہ اگلے منصب جی نبوت ملنے والی ہے اس کے لیے وہ تیار ہو جائے، اگلی ذمہ داری آنے والی ہے اس کے لیے تیار ہو جائے اور جانا فرعون کے پاس۔ تو یہ اگلے پروگرام میں بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات پہ عمل کرنا توفیق عطا فرمائے۔ باہر و دعوانا الحمدللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى